أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمين بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مائدہ ہے جی، آیت نمبر 78 سے پڑھیں گے۔ لعن الذین کفروا، لعنت کی گئی ہے ان لوگوں پر جو کافر ہیں، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، علی لسان داؤد، داؤد کی زبان پر، و عیسیٰ بن مریم، اور عیسیٰ بن مریم کی زبان پر، جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے۔ کنہوں نے کفر کیا جی؟ دو گروہ ہوئے نا، ایک تو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر کے کافر ہوئے، دوسرا جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا کر کافر ہو گئے مینلی، باقی پھر ان کے اندر کافی آگے چھوٹے چھوٹے گروہ ہیں۔ تو لعنت کی گئی ان پر جو بنی اسرائیل میں سے ہے پر کافر ہیں، داؤد کی زبان سے بھی اور عیسیٰ بن مریم کی زبان سے۔ اچھا جی، تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے عہد کے کفار پر لعنت کی، اور داؤد علیہ السلام نے اپنے عہد میں۔ اب دیکھیں داؤد علیہ السلام کا زمانہ جو تھا وہ ان کے کمال کا زمانہ تھا۔ داؤد علیہ السلام کا واقعہ یاد ہے کہ نہیں؟ بھول بھال گئے ہیں؟ بقرہ میں پڑھا تھا نا آپ نے کہ طالوت علیہ السلام حاکم بنائے گئے تھے ان پر حضرت یوشا کے زمانے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اور انہوں نے جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ جنگ کی تھی، جو فلسطین میں آباد تھے اس وقت، انہی کی قوم تھی یہ۔ اس جنگ کے نتیجے میں جیت گئے مسلمان۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو مار دیا۔ جالوت بڑا طاقتور اور پہلوان آدمی تھا، اور اس کے بارے میں کہا جاتا تھا یہ 1000 پہلوانوں کو بیک بک شکست دے سکتا ہے، یا یہ 1000 پہلوانوں کے برابر طاقتور کہا جاتا تھا۔ نہیں تھا وہ تو علیحدہ بات ہے، مگر اس کا دبدبہ بڑا تھا۔ اور میں نے آپ سے اس وقت یہ ساری بات آپ کو ڈسکس کی تھی کہ ان کو لوہے کا استعمال آتا تھا جو ابھی باقی دنیا کو نہیں آتا تھا، تو یہ زرہیں پہنتے تھے، اپنے گھوڑوں کو بھی زرہیں پہناتے تھے، تو وہ ظاہر ہے پھر ان کے اوپر ہتھیار اثر نہیں کرتے تھے، کیونکہ ہتھیار جو تھے وہ تانبے کے تھے۔ تانبا کمزور دھات ہے، لوہا مضبوط دھات ہے، تانبا جب لوہے پر ٹکراتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے، تو لہٰذا وہ پھر ان کے تیر تلوار ان پہ اثر نہیں کرتے۔ تو اب اس زمانے میں ابھی نیا نیا استعمال شروع ہوا تھا، تو بہت موٹا لوہے کا جو ہے یہ زرہ بناتے تھے، بڑی ہیوی ہوتی تھی، اس کو پہننا مشکل ہوتا تھا۔ تو بہرحال جالوت اتنا طاقتور تھا کہ وہ پوری باڈی پر زرہ پہنتا۔ جی، تو بڑی ہیوی زرہیں ہوتی تھی، تو وہ سر سے پیر تک زرہ پہنتا تھا، سوائے آنکھوں کے کچھ کھلا نہیں ہوتا تھا، تو اس کو نشانہ بنانا امپاسبل تھا آلموسٹ۔ تو سب کو یہ لگتا تھا کہ اس کو ہرایا نہیں جا سکتا۔ تو جب مقابلے پر آیا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے غلیل میں غلہ رکھ کر مارا اور وہ مر گیا۔ آنکھ میں مارا نا، وہ آنکھ سے دماغ میں چلا گیا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جنگ جیتنے کے لیے طاقت سے زیادہ عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ طاقتور تو وہ زیادہ تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت لڑکے تھے 14-15 سال کے، تو ظاہر ہے وہ پہلوان تھا، تجربہ کار سپاہی تھا، یہ تو نہیں تھے، اور ویسے بھی زیادہ ہتھیار تھے اس کے پاس سب کچھ، مگر حضرت داؤد علیہ السلام نے عقل کا استعمال کیا اور غالب رہے۔ تو پھر داؤد علیہ السلام کے ساتھ شادی کی تھی طالوت نے اپنی بیٹی کی، اور داؤد علیہ السلام طالوت علیہ السلام کے بعد حاکم بنے تھے۔ لیکن داؤد علیہ السلام کا زمانہ ان کے عروج کا زمانہ تھا، مگر اس میں بھی اتنا تنگ کرتے تھے ظاہر داؤد علیہ السلام کو کہ انہوں نے بد دعا دی۔ اللہ فرمائے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد، بنی اسرائیل میں جو کافر ہیں نا ان پر داؤد نے اپنی زبان سے لعنت بھیجی، ان کے انہوں نے بد دعا کی کہ اللہ جی جو کافر ہیں میری قوم میں منافق ہیں ان کو معاف نہ کر۔ بہت ستائے گئے ظاہر ہے،
वह ईसा बिन मरियम, और ईसा बिन मरियम ने भी इन पर लानत की। हालांकि ईसा अलैहिस्सलाम जो है बड़े शफीक मिजाज के इंसान थे, लेकिन इतना सताए गए कि उन्होंने भी बद्दुआ दी। मोमिनों को नहीं दी, कुफार को दी। सताते भी तो कुफार ही थे। जालिका बिमा असौ, उन्हें बद्दुआ दी गई क्योंकि वो नाफरमान थे। वकानु या तादून, और हद से बढ़ जाते थे, यानी कि हदूद का ख्याल नहीं करते थे, सताते थे, परेशान करते थे। इसीलिए अंबिया ने उन्हें बद्दुआ भी दी। कानू ला यतनाहौना, वो नहीं रोकते थे एक दूसरे को, अम मुनकरिन, बुराई से, फाअलूहु, जिसे वो करते थे। इनका बड़ा मसला ये था कि ये एक दूसरे को बुराइयों से नहीं रोकते। खराबी कैसे पैदा हुई? सवाल ये पैदा होता है ना कि कौन जिस पर इतने नबी आई हो वो क्यों बिगाड़ का शिकार। रीजन बताई जा रही है। कितने भी नबी आए हो, हर वक्त तो नबी नहीं ना रहेंगे। एक नबी से दूसरे नबी के दरमियान का गैप आएगा, फिर जब जरूरत होगी फिर नबी आएंगे। तो बात यह है कि इन्होंने नबियों के बाद बुराई को बुराई कहना छोड़ दिया, एक दूसरे को बुरे कामों से रोकना छोड़ दिया। जैसे आज हमारा है, हर किसी को लेक्चर मत दो, हर किसी को मत कहो, हर किसी का अपना दीन है। ऐसे नहीं होता, सही को सही, गलत को गलत कहना होगा। और ना ऐसा करने से ही मसाइल फैल गई। आज हर कोई अपनी मर्जी का मालिक ऐसे नहीं बना बैठे। लबीसा मा कानू यफअलून, जो वो कर रहे थे बहुत बुरा था। तरा, आप देखेंगे कसीरन, बहुत सारे लोगों को, मिनहुम, उनमें से, ये तवल्लौना, वो दोस्तियां करते हैं, अल्लज़ीना कफरू, काफिरों से। आप इनकी बड़ी तादाद को देखेंगे वो काफिरों के दोस्त हैं। यानी कि यहूद जो है मोमिन होते हुए मोमिनों को छोड़कर कुफार से दोस्तियां करते थे। तो रैत को मानते थे ना, तो होना तो ये चाहिए था कि मुसलमानों के दोस्त हो जाते और इस्लाम ले आते। लेकिन वो कहते थे कुफार मक्का ज्यादा बेहतर है मुसलमानों से। तो अगर किसी मुसलमान का दिल काफिरों में ही लगता है ना, तो फिर ईमान का कोई लेवल नहीं। ये अल्लाह का पैमाना है, मेरा थोड़ी। पीछे आप तफसील से पढ़ा है। लबीसा, कितना बुरा है, माँ कद्दमत, जो आगे भी जाला हम उनके लिए, अनफुसहम, उनके नफ्सों ने, उन्होंने अपनी जानों के लिए जो अमाल आगे भेजे हैं, कितने बुरे हैं। अन वो अमाल ये है कि सखित अल्लाहु अलैहिम, अल्लाह उन पर गजबनाक हुआ। यानी उनके अमाल ऐसे हैं कि अल्लाह उन पर गजबनाक हुआ। वफिल अजाबी, अजाब में हम खालिदून, वो हमेशा रहने वाले हैं। उनके ये अमाल है कि अल्लाह उन पर नाराज हुआ और वो हमेशा अजाब में रहेंगे। ये अपने नफ्सों के लिए कमाया है कि जानबूझकर अल्लाह को गजबनाक करना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि अपने लिए क्या आगे भेजा है, हमेशगी का अजाब। वलौ कानू युमिनूना बिल्लाही, काश वो ईमान लाते अल्लाह पर, वन नबी, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वमा उज़िला इलैहि, और उस किताब पर जो उनकी तरफ उतरी। मत्तखज़ूहुम औलिया, ना दोस्त बनाते लोगों को अपना, वलाकिन्ना कसीरम मिनहुम फासिकून, लेकिन उनकी अक्सरियत नाफरमानों की है। कि अल्लाह कह रहा है कि अगर वो ईमान ले आते अल्लाह पर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कुरान पर, और कुफार को अपना दोस्त और साथी ना बनाते, तो जन्नत पा लेते। लेकिन ये है कि वो नाफरमानी करना चाहते हैं, अपनी मर्जी से कर रहे हैं। लतजिदन्ना, आप जरूर पाएंगे, अशद्दा, सबसे ज्यादा सख्त, अन्नासी, लोगों में से, अदावतन, दुश्मनी में, लिल्लज़ीना आमनु, ईमान वालों के लिए, अल यहूदा, यहूद को, वल्लज़ीना अशरकू, और मुशरिकों को। ईमान वालों की दुश्मनी में सबसे शदीद आप लोगों में से पाएंगे यहूदियों को और कुफार को। साबित भी हुआ ना, आप देखिए बर्मा में जब 2 साल पहले फसादात हुए हैं, मुशरिक ही है ना वो, बुत परस्त है। तो बुद्ध मत वाले जो दुनिया के सबसे अमन पसंद लोग माने जाते हैं रहे हैं, उन्होंने कैसा सलूक किया मुसलमानों को। तो अल्लाह कहते हैं सबसे ज्यादा दुश्मन यहूदी और बुत परस्त। वली तजिदन्ना अकरबहुम, और आप पाएंगे कुर्बत में, इनके करीब, मवद्दतन, दोस्ती और मोहब्बत में, लिल्लज़ीना आमनु, ईमान वालों के, अल्लज़ीना, वो जो, कालू, कहते हैं, इन्ना नसारा, हम नसारा है। और मुसलमानों के लिए, मोमिनों के लिए दोस्ती में सबसे करीब आप पाएंगे नसारा को। एक्चुअली ये सियासी एतबारात से बात हो रही है कि तुम्हारे लिए जाहिर है दुनिया में रहना है, मुख्तलिफ कौमों के साथ चलना है, तो यहूद और मुशरिकीन काबिल भरोसा नहीं है। अगर चुनना पड़े बतौर हलीफ किसी को, ईसाई इज द बेटर ऑप्शन। जालिका बियन्ना मिनहुम, इसलिए कि उनमें से है किसी सीना उलमा व रुहबाना, राहिब, वान्नहुम ला यस्तकबिरून, और वो तकब्बुर भी नहीं करते। अल्लाह कहते हैं इसका सबब यह है कि आज भी उनमें उलमा मौजूद है।
اور تاریخ دنیا درویش بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو انہیں دین کی طرف ابھی بھی بلاتے ہیں. وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ, اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ تکبر نہیں کرتے. یعنی کہ یہود کو تو یہ ہے نا کہ ہم تو یہودی ہیں جی, ہم تو ابناء اللہ ہیں, ہم تو اللہ کے پیارے ہیں, ہمیں تو خاص حقوق حاصل ہے. عیسائیوں میں نہیں ہے. عیسائی ہمبل قوم ہے, مذہب ان کے اندر عاجزی پیدا کرتا ہے. تو اس وجہ سے اللہ کہہ دے کہ وہ چونکہ متکبر نہیں ہے, وہ ظالم بھی نہیں. تو یہ بھی پتا چلا کہ ظلم کے جو بنیادی عناصر ہیں ان میں سب سے اہم چیز تکبر ہے. اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھنا وہ بیماری ہے جس کی وجہ سے پھر انسان دوسروں پر ظلم کرنے لگتا ہے, ان کا حق مارنے لگتا ہے. وَإِذَا سَمِعُوا, جب وہ لوگ سنتے ہیں, یہ عیسائیوں کی بات ہو رہی ہے, مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ, جو رسول پر اتارا گیا, ترا, آپ دیکھتے ہیں, أَعْيُنَهُمْ, ان کی آنکھوں میں سے, تفیض, بہہ پڑتی ہے, من الدمع, آنسوؤں کے ساتھ, مما, اس لیے کہ عرفوا, انہوں نے پہچان لیا, من الحق, حق کو. جب وہ سنتے ہیں وہ کلام جو رسول کی طرف اتارا گیا ہے, تو آپ دیکھتے ہیں ان کی آنکھیں بہنے لگتی ہیں, آنسو ان کی آنکھوں سے جاری ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ حق پہچان لیتے ہیں. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں جی. آپ دیکھیں کہ ورقہ بن نوفل عیسائی ہو گئے تھے نا, تو جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ پہلی وہی بھی آئی تھی کرا, تو وہ یعنی کہ آپ کی انہوں نے تصدیق کی. آپ نے بھی دعوت تو دی نہیں تھی نا, تو اس لیے انہوں نے تصدیق کی. پھر آپ دیکھیں وہ جو تھے نجاشی, ان کے سامنے جب قرآن پڑھا گیا, نجاشی مسلمان ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے نا, تو ان کے پیچھے کفار نے وفد بھیجا کہ واپس آؤ مسلمانوں کو. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے باغیاں واپس کر دو. تو انہوں نے کہا کہ میں اس طرح نہیں کرتا نا, میں پہلے پوچھوں گا کہ ان کا جرم کیا ہے. تو لہٰذا انہیں کورٹ میں بلایا گیا, تو پوچھا گیا, تو انہوں نے کہا کہ جی ہم مسلمان ہو گئے ہیں, ہمارے نبی نے ہمیں توحید کی دعوت دی, تو اس لیے دشمن ہو گئے. اب عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, کفار کے جو ہے نمائندے, ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, بڑے ذہین آدمی تھے. انہوں نے اگلے دن پھر آ کر بادشاہ سے بات کی کہ ان سے پوچھو یہ عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اب عیسائی تو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں, مسلمان تو نہیں مانتے نا. تو انہوں نے کہا کہ عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہو. تو انہوں نے سورہ مریم کی کچھ آیات پڑھی. حضرت جعفر تھے, انہوں نے سورہ مریم کی آیات پڑھی, جس کے نتیجے وہ سنتے رہے, تو وہ رونے لگے. نجاشی رونے لگے, اور حدیث میں آتا ہے کہ ان کی داڑھی سے آنسو ٹپکنے لگے, ابتدا رونے. تو بعد میں پھر وہ کہنے لگے کہ جو آپ نے بیان کیا ہے نا عیسیٰ کے بارے میں, عیسیٰ ایک تنکے کے برابر, نہ کم ہے نہ زیادہ, یعنی عیسیٰ ایسے ہی اللہ کے بندے اور رسول ہے. تو یہ کہا, تو لہٰذا یہ ہے جی عیسائیوں کی بات. تو آج بھی آپ دیکھیں یورپ میں جو عیسائی ہو رہے ہیں, تو مسلمان ہو رہے ہیں, تو عیسائی ہو رہے ہیں نا. یہودی تو کوئی ایک آدھ صدیوں میں کوئی ایک آدھ مسلمان ہوتا ہے, یہ نہیں نہ مانتے حق کو. یقولون, پھر وہ پکار اٹھتے ہیں, ربنا آمنا, اے اللہ ہم ایمان لائے, فاکتبنا مع الشاہدین, ہمیں گواہوں میں لکھ دو. یعنی کہ وہ ایمان لے آتے ہیں اور اللہ سے رحم مانگتے ہیں. وما لنا, نہیں ہے, کیا ہے ہمیں, کیا ہو گیا ہے ہمیں, لا نؤمن باللہ, کہ ہم ایمان نہ لائے اللہ پر. یعنی وہ کہتے ہیں کہ وہ ایمان لے آتے ہیں نا, تو ان کو کہا جائے کہ ایمان لے آئے, تو وہ کہتے ہیں ہم کیوں ایمان نہ لائے اللہ پر. وما جاءنا من الحق, حق تو ہم پر آ چکا. یعنی قرآن سن کر وہ تصدیق کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ حق جب سامنے آ گیا ہے تو ہم ایمان نہ لائے کیوں. وَنَتْبَعُ, ہم امید رکھتے ہیں, أَن کہ داخل کرے گا ہمیں, ربنا, رب ہمارا, مع القوم الصالحین, صالحوں کے ساتھ. ہم ایمان لائے ہیں, ہمیں توقع ہے کہ ایمان لانے کی نیکی سے ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں کے ہمراہ شامل کرے. فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ, تو بدلے میں دیا اللہ نے انہیں, بما, کیونکہ قالوا, انہوں نے کہا, جنات, باغات, تجری من تحتها الانہار, جن میں نہریں بہتی ہے, خالدین فیہا, اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو انہوں نے جو یہ ایمان کا کلمہ کہا, یعنی وہ ایمان لائے, اس کے بدلے میں اللہ نے ان کو جنتیں عطا کی ہیں جن میں نہریں جاری ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بندہ اہل کتاب سے مسلمان ہو, اس کے لیے دگنا اجر, کیونکہ اس سے پہلے اپنے نبی کی تصدیق کی, پھر میری تصدیق کی, انشاءاللہ. وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ, یہ نیکوکاروں کا بدلہ ہے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا, وہ جو کافر ہیں, وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, اور جھٹلاتے ہیں ہماری آیتوں کو, أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ, وہ جہنمی ہے. پھر چاہے وہ عیسائیوں میں سے ہو, یا یہود میں سے ہو, یا اب مسلمانوں میں سے ہو, جو قرآن و حدیث کو قبول نہیں کرتا, اس کا انکار کرتا ہے, وہ جہنمی ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تحرموا, نہ تم حرام کرو, تو یہ باتی پاکیزہ چیزیں, ماں جو احل, حلال کی گئی, لکم,
اللہ اللہ نے لکم تمہارے لیے، اے ایمان والو وہ پاکیزہ چیزیں حرام نہ کرو خود پر جو اللہ نے حلال کی، ولا تعتدوا حد سے نہ بڑھو، جس طرح حرام کو حلال کرنا گناہ کبیرہ ہے، حلال کو حرام کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ تو یہود نے اپنے حلال و حرام بنا رکھے تھے بہت سارے، تو وہ ان پر بحثیں کرتے تھے، تو اللہ نے منع کیا۔ اللہ کہتے ہیں حلال بھی حلال ہی رہے گا، کسی کے کہنے سے حرام نہیں ہوگا، اور حرام حلال ہے وہ بھی کسی کے کہنے سے حلال نہیں ہوگا۔ ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَكُلُوا کھاؤ مما اس میں سے جو رزقکم رزق دیا گیا تمہیں، اللہ اللہ نے حلال طیباً پاکیزہ حلال، اللہ نے جو تمہیں حلال و پاکیزہ رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، الذی وہ رب جس نے انتم تم بھی جس پر مؤمنون ایمان رکھتے ہو، اس اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان لائے۔ یہودی ہو، عیسائی ہو یا مسلمان ہو، سبھی اللہ کا نام لیوا ہے نا، تو اللہ کہتے ہیں پھر اس سے تو ڈرو۔ لا یؤاخذکم اللہ، نہ نہیں وہ مواخذہ کرے گا تم سے اللہ، باللغو فضول فی ایمانکم، قسموں کا، اللہ تم سے فضول قسموں کا حساب نہیں لے گا۔ جیسے لوگ عادتاً کہہ دیتے ہیں نا اللہ کی قسمیں اللہ کی قسمیں، اس طرح تو اللہ کہتے ہیں میں ان کا حساب نہیں لوں گا، ویسے وہ گناہ ہے لیکن حساب نہیں ہوگا۔ ولیکن لیکن یؤاخذکم، وہ مواخذہ کرتا ہے تمہارا، بما عقدتم الایمان، تمہاری مضبوط قسموں پر، لیکن وہ تمہاری مضبوط قسموں کا تم سے حساب لے گا، یہ جو سنجیدہ حلف اٹھائے گئے ہیں ان کا حساب ہوگا۔ فکفارتہ، تو کفارہ ہے اس کا، اطعام کھانا کھلانا، عشرۃ مساکین 10 مساکین کو، من اوسط درمیانے درجے کا، ما تطعمون اہلیکم وہ جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، او کسوتہم یا کپڑا پہنانا، او تحریر رقبۃ یا غلام آزاد کرنا۔ اگر کسی نے کوئی سنجیدہ قسم کھائی اور پوری نہیں کر پایا تو اس قسم کا کفارہ ہے 10 مساکین کو درمیانے درجے کا کھانا کھلا دینا جو گھر میں کھاتے ہو، اور یا پھر 10 مساکین کو کپڑے پہنا دینا، اور یا پھر ایک غلام آزاد کر دینا۔ فمن لم یجد، جو نہ پائے ان میں سے کوئی بھی طاقت، فصیام، تو روزے رکھے، ثلاثۃ ایام، 3 دن کے۔ ترتیب یہی رہے گی، کھانا کھلایا جائے گا، کھانا نہیں کھلا سکتے، 10 لوگوں کو کپڑے دیے جائیں گے، نہیں دے سکتے، غلام آزاد کریں نہیں کر سکتے، پھر روزے۔ ذالکا کفارۃ ایمانکم، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے، اذا حلفتم، جب تم انہیں حلفیہ لے لو۔ حلف ہوتا ہے پکا عہد کرنا نا، قسم کھا کر وعدہ کرنا، تو جب تم قسم اس لیے اٹھاؤ تو تم کسی معاملے میں واقعی پکا ارادہ کر رہے ہو تو اسے پورا کرو، پورا نہ کر سکو تو کفارہ ادا کرو۔ واحفظوا ایمانکم، اپنی قسموں کی حفاظت کرو، یعنی قسم کھاؤ تو اسے پھر پورا کرو۔ کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، اللہ واضح کرتا ہے، لکم، تم پر، آیاتہ ہی، اپنی آیتیں، اللہ اس طرح تم پر اپنے احکامات واضح کر رہا ہے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کر سکو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر، بے شک شراب، والمیسر، جوا، والانصاب، بت، والازلام، تیر، رجس، ناپاک ہے، من عمل الشیطان، شیطانی اعمال میں سے۔ اے ایمان والو، بے شک شراب اور جوا اور بت اور پانسے کے تیر ناپاک شیطانی اعمال ہیں، فاجتنبوہ، ان سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ پہلا حکم بقرہ میں آیا تھا کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، تو انہیں کہیں ان میں نفع بھی ہے اور نقصان بھی، اور گناہ ان کا جو ہے وہ نفع سے بڑا ہے۔ اب یہ دوسرا حکم آیا کہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، تو کہیں کہ یہ جو ہے نا ناپاک شیطانی عمل ہے۔ یہ تیسرا حکم آیا، سوری دوسرا حکم پھر آیا نساء میں، جب اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، جب نشے میں ہو تو نماز مت پڑھا کرو، تو اکثریت نے تو تبھی چھوڑ دی تھی شراب، لیکن ابھی بھی لوگ پیتے تھے کیونکہ حرام نہیں تھی نا، تو اب حرمت آئی۔ یہ تیسرا حکم ہے کہ بے شک شراب، جوا، بت اور فال نکالنے کے تیر، فال نکالنا ناپاک شیطانی اعمال۔ اب یہ نہیں کہ تیروں سے فال نکالیں گے تو غلط ہے، کسی اور طرح سے نکالیں گے صحیح نہیں، فال نکالنے غلط، جیسے شراب پیئیں تو حرام، اور ہیروئن پیئے تو جائز اور حلال ہے نہیں نا، ہر طرح کا نشہ حرام ہے، اسی طرح فال نکالنا حرام ہے، کسی بھی طرح نکالی جائے، اور انتہا گمراہی کی یہ ہے کہ لوگ قرآن سے فال نکالتے، آپ حرام کام کے لیے قرآن کو استعمال کریں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جوئے کی ہر قسم حرام ہے نا، لاٹری جوا ہے کہ نہیں، جوا ہے نا، جوا کیا ہوتا ہے، سٹا،
تو یہ جو بیٹنگ کرتے ہیں، شرطیں لگاتے ہیں، میچ فکسنگ کرتے ہیں، جوا ہے، سب جوا ہے، حرام کی کمائی۔ اچھا یہ تو پھر لوگوں کو پتا یہ کہ کرائم ہے، حلال حرام کا پتا ہونا ہو، کرائم ہے پتا ہے۔ لاٹری کے بارے میں لوگ نہیں سوچتے، اکثر لوگ لاٹری کے ٹکٹ لیتے ہیں، تو لاٹری کے ٹکٹ کیا ہے؟ جوا۔ پرائز بونڈ کیا ہے؟ جوا، جوا ہی ہے، اور کیا ہے؟ آپ خود بتاؤ، نام بس بدل بدل کے رکھے ہیں۔ آپ ٹکٹ لے لیتے ہیں، پیسے دے دیتے ہیں، لگ گیا تو لگ گیا انعام، نہ لگا تو ساری عمر ویلے بیٹھے رہو، ایسے ہی ہے نا۔ تو یہ سارے ہی جوئے کی شکلیں ہیں، اور جوئے کی ہر شکل حرام، چاہے وہ کچھ بھی ہو۔ پھر اور بھی بہت کچھ ہے دنیا میں، تو بہرحال ہر جوئے کی شکل حرام ہے، ہر۔ کچھ کمیٹیاں بھی ایسی ہیں، وہ ایک مجھے کسی نے بتایا کہ کمیٹی ہوتی ہے بولی کی، مجھے تو خیر پتا نہیں تھا، انہوں نے کہا کہ بولی کی کمیٹی ایسے بھی ڈالی جاتی ہے کہ یعنی کہ جس کا نام نکل آیا اس کو مل گئی، اب اس سے آگے کمیٹی نہیں دینی، یعنی کہ فرض کرو کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کمیٹیاں جو ہے نا یہ دکاندار ڈالتے، تو لیٹ سپوز کہ 50 لاکھ کی کمیٹی ہے، جس کی پہلی نکل آئی کمیٹی 50,000 سے ہے، ایک بات ہے، تو 50,000 اس نے دیا، اب اس کا پہلا نامہ ہی نکل آیا، اب اس نے کوئی کمیٹی نہیں دینی، اب وہ سارے پیسے کیا ہے نا، اب جس کی دوسری نکل آئی، جس کی تیسری نکل آئی، جس کی چوتھی نکل آئی، جو اینڈ پہ آ گیا اس کو ٹھہنگا، ہے نا۔ اور جتنے آگے چلتے گئے پیسے تو کم ہوتے گئے، وہ جو 50 لاکھ لے گیا اس کا کیا؟ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بھی جوئے کی شکلیں ہیں مختلف طرح، یہ ادب ایسے ہی کھیلتے تھے جوا، اسلام کے تیر، بس یہ تھا کہ پیپر نہیں تھا، پرچیاں نہیں تھی، تیر ہوتے تھے۔ سب سے عام طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اونٹ ذبح کرتے تھے اور گوشت رکھ لیتے تھے، اس پہ شرطیں لگتی، اب جس کا تیر نکلا ہے اس کو گوشت ملا، جس کا نہیں نکلا نہیں ملا، تقریباً یہی والی بات۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی، مجھے نہیں پتا تھا، میں تو بولی والی کمیٹی یہ سمجھ رہی تھی، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ بھی ہوتی ہے، لیکن جو بازاروں میں زیادہ تر پڑتی ہے وہ والی ہوتی ہے، کہ بولی والی کمیٹی کے بھائی پرچی اٹھائی، جس کی پرچی نکلی کمیٹی اس، تو کہتے ہیں ہاں یہ بھی ہوتی ہے، لیکن یہ والی بھی ہوتی، یعنی کہ پہلے بندے کو 50 لاکھ ملے گا اور آخری بندے کو 50,000 ملے گا بھی کیا، وہ اس کا ذاتی ہے، کچھ بھی نہیں ملے گا، تو کتنا بڑا لاس ہے، جوئے تو اتار گیا، ہاں تار پیسے کے اعتبار سے تو اتار گیا، ویسے تو جوا ہے، تو یہ سارے سٹے شٹے یہ سب جوئے ہیں، تو جوؤں سے دور بھاگنا چاہیے، ہر قسم کا جوا حرام۔ یہ وہ آتا ہے نا ایک فوریکس ایکسچینج، وہ آن لائن ہے، دیکھیں تو وہ بھی جوا ہی ہے، بیٹنگ ہی ہے، آپ پیسے لگاتے ہیں چیزوں پر، تو بڑھ گئی تو بڑھ گئی، کم ہو گئی تو کم ہو گئی، بڑھ گئی تو آپ کو پیسے آ گئے اور کم ہو گئی تو ڈوب گئے، یہ بھی جوا ہی۔ تو اللہ کہتے ہیں سب ناپاک شیطانی اعمال ہیں، فاجتنبوہ، ان سب سے اجتناب کریں۔ اچھا نسب بت کو ضروری ہی کہا جائے، نسب کہتے ہیں کسی ایسی جگہ کو جس کو لوگوں نے اپنا مرکز بنا رکھا، تو جہاں بھی لوگ جاتے ہیں جیسے ہماری درگاہیں ہیں، یہ سب بھی انصاب ہی ہے، سب ناپاک کام ہے، ان سب سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ فلاح پاؤ، فلاح چاہیے تو یہ کام چھوڑ دو۔ انما بے شک یریدو چاہتا ہے شیطان یو کیا کہ واقع کر دے، ڈال دے، بینکم تمہارے درمیان، العداوت دشمنی، والبغضاء اور بغض، شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے، فی الخمر، شراب کے ذریعے، شراب پیئیں گے پھر جھگڑے ہی کریں گے نا، اگر آپ کرائم دیکھیں تو آدھے سے زیادہ کرائم شراب کے نشے میں ہوتے ہیں، والمیسری، جوئے کی وجہ سے، اب جوئے میں دیکھیں نا ایک جیت گیا ہار گیا، لڑائی ہو گئی، بہت سارے کرائم ہیں جو جوئے کی وجہ سے ہوتے ہیں، جواری لڑتی رہتے ہیں اور کرتے کیا، پھر شراب پی کے گھروں میں آ کے بھی لڑتے ہیں، بیویوں کو بھی مارتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی ڈال دے، بغض پیدا کر دے۔ میں نے آپ کو واقعہ بتایا تھا نا،
شراب کے نشے پہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ، وہ بھی سب مسلمان تھے، ابھی شراب کی حرمت نہیں تھی، بیٹھے شراب پی رہے تھے، نشہ چڑھ گیا تھا. تو ایک نے حضرت حمزہ کو کا دل چاہ رہا ہے کلیجی کھانے کو، کہتے ہیں ابھی کھلاتا ہوں. گئے حضرت علی کا اونٹ ذبح کیا، کلیجی نکالی، پکائی، کھا لی. ایک کلیجی کے لیے ان کا اونٹ مار دیا. صبح علی کو پتا چلا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، کہا دیکھو دیکھیں حضرت حمزہ، ہم چچا نے میرا اونٹ مار دیا. آپ نے کہا کیا کیا؟ کہنے لگے نشے میں تھا، بس نہیں پتا چلا، مار دیا. آپ نے کہا پیسے دیں اس کو یا بدلے میں اونٹ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور یہ صحابہ تھے، غلطی مان لی، ویسے تو لڑائیاں ہو جائیں گی. تو ویسے ایک ویسے لطیفہ یاد آ گیا کہ ایک خاتون جو ہوتی ہے نا، ان کے اس کا میاں شرابی ہوتا ہے، سارے دوست شرابی شراب پیتے ہیں بیٹھ کے. تو نا وہ نشے میں ایک دوست کہتا ہے کہ نا گوشت کھانے کا دن چاہ رہا ہے. وہ کہتا ہے میں کھلاتا ہوں. گھر جاتا ہے، بکرا کھول کے لے آتا ہے، بکرا کاٹتے ہیں، پکاتے ہیں، کھا جاتے ہیں. اب سوچتا ہے صبح جب ہوش آتا ہے بیوی کو کیا کہوں گا، تو سوچتا ہے بیوی کو کہوں گا کہ بکرا بھونوں گا نا. تو گھر آتا ہے بڑے غصے میں، بیوی کو بولنا شروع کر دیتا ہے تمہیں کوئی ہوش نہیں، کوئی عقل نہیں تمہیں، بکرا کھو گیا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. وہ کہتی ہے بکرا تو باہر بندھا ہوا ہے، کتا گم ہو گیا ہمارا کتا ڈھونڈو جا کے تو شراب میں یہی کچھ ہوتا ہے. استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ. نہیں کوئی پتہ نہیں چلتا جب شراب کا نشہ چڑھا ہوا ہو. ایک رائٹر ہے، فلم کی اسکرپٹس وغیرہ بھی لکھتے ہیں، ناول نگار بھی ہے، ناول نگار نہیں شاعر، سوری شاعر بھی ہے، فلم کی اسکرپٹس وغیرہ بھی لکھتے ہیں، بڑے مشہور ہیں، انڈین ہیں، مسلمان ہیں ویسے. اب دیکھیں نام اٹک گیا، مشہور فلم رائٹر ہے. تو ان کا جو ہے نا، وہ میں پڑھی تھی اخبار میں، کافی پرانی بات ہے. تو وہ ان سے پوچھا، وہ شراب پیتے ہیں جی. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کتنی شراب پیتے ہیں. تو ان کی میٹ بڑی بدصورت عورت تھی، تو انہوں نے اس کو بلایا. تو وہ آ کر، ان پڑھ بھی تھی، بدصورت بھی تھی، تو وہ آ کر اپنے یعنی کہ ان پڑھ اسٹائل میں کہنے لگی کیا بات ہے صاحب. تو کہنے لگا جاؤ بس کچھ نہیں. تو اپنے دوست کو کہنے لگا اس کو دیکھے نا، جب یہ مجھے خوبصورت نظر آنے لگتی ہے تو میں شراب پینی بند کر دیتا. استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ جینون بات ہے. شراب کا نشہ چیز کو کچھ سے کچھ بناتا ہے، اور یہ ہسٹری میں ہوا ہے کہ جو خارجی تھے، انہوں نے جو جنت بنائی تھی ترکی کی طرف سے اگر آ رہے ہو نا، سعودیہ کی طرف، حجاز کی طرف، تو رستے میں پہاڑی سلسلہ ہے البرز، وہاں پر انہوں نے اپنے ٹھکانے بنائے تھے، وہاں انہوں نے ایک جنت بنائی تھی. جنت سے مراد یہ نہیں کہ پوری کوئی جنت ہی بنا لی تھی، 2-3 کمرے انہوں نے ڈیکوریٹ کر لیے تھے، جیسے پتھروں سیپیوں کے اوپر گرین رنگ کر کے لگا دیا کہ جی وہ مونگے کے محل ہے اور یہ ہے وہ ہے. تو وہاں انہوں نے کچھ لڑکیاں رکھی، کچھ شکل بھی تھی ڈیفینیٹلی، مگر اصل مسئلہ کیا تھا، لڑکوں کو حشیش کا نشہ دیتے تھے. لڑکے نشے میں ہوتے تھے، ان کو حشیشین کہا گیا کیونکہ وہ حشیش کے نشے میں بڑے ماسٹر ہو گئے تھے. تو وہ حشیش کا نشہ کیسے دینا ہے، کتنا دینا ہے، تو وہ ان کو نشے میں رکھتے تھے. اب نشے میں وہ عام لڑکیاں بھی نا انہیں گور نظر آتی تھی، سیریس. یہ میں آپ کو ہسٹری بتا رہی ہوں، مذاق نہیں کر رہی. ظاہر ہے کہ غیر معمولی حسن تصور ہے حور کے ساتھ، پری کے ساتھ. تو وہ عام لڑکیاں ہوتی تھیں، جیسے عام بچیاں ہوتی ہیں، سبھی کو اللہ نے پیارا بنایا، تھوڑی بنی سبری بھی ہوتی تھی، لیکن وہ نشے کی حالت میں ان کو غیر معمولی لگتی تھی. وہ جو رنگے ہوئے کمرے تھے سجے ہوئے، وہ ان کو جنت نظر آتے تھے. تو وہ سارا کچھ جو تھوڑا بہت انہوں نے ڈیفینیٹلی ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا، مگر باقی ان کا امیجنیشن نشے میں ان کو دکھا تھا. تو نشہ انسان کے دماغ کو پلٹ دیتا ہے، لہٰذا نشے میں چھوٹی چیز بڑی نظر آتی ہے. یہ جو افیونی ہوتی ہے نا، افیون کے نشے میں پانی سے ڈر لگتا ہے، سیریس. تو جیسے چھوٹی سی نالی آ جائے نا، جیسے سڑکوں پہ نالیاں ہوتی ہے، تو ان کو لگے گا نالا ہے، وہ وہیں بیٹھ جائیں گے، ہم نے نہیں پار جانا. آپ کھینچو چلو چل کچھ نہیں، نہیں گرو گے، وہ کہے گا نہیں نہیں میں ڈوب جاؤں گا. یہ جینون پرابلمس ہے، وہ چیزیں نظر آتی ہیں. اب تو انہوں نے ہیروئن وغیرہ کے نشے کو بہت زیادہ وہ کر لیا نا، فائن. تو ہلوسینیشن ہوتی ہے، وہ چیزیں نظر آتی جو ہے نہیں، مونسٹر حملہ کر رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہو رہا، صرف ان کا دماغ چل رہا ہے. تو نشہ اسی لیے حرام کیا. آپ کیا کہہ رہی تھی نا؟
وہ पता है क्यों होता है, उनका इमेजिनेशन वो इतनी सी नाली को ना दरिया दिखाता है, उनको लगता है हम तो डूब जाएंगे, ये तो ठाठे मार रहा है। अल्लाह माफ कर दे, जेन्युइनली मैंने देखा, हमारे मोहल्ले का एक लड़का था जहाँ ये नहीं बचपन गुजरा है मेरा, तो उस बेचारे को आदत पड़ गई नशे की, पता नहीं कौन सा नशा करता था, वैसे सुना यही था कि अफीम का नशा करता है, अल्लाह बेहतर जानता है। तो वो नशा करता था, तो वो नशे की हालत में घर लेकर आ रहे, तो वो इतनी सी नाली थी, वो जैसे पुराने मोहल्लों में होती थी, तो वो बैठ नहीं गया, उसका बाप और भाई बेचारे पिट मरे, आखिर उठा के लेके गए और वो चीखे मारी जाए, टांगों हाथों से पकड़ा, मोहल्ले के 2-3 लड़के भी आ गए, जवान लड़का था, उठाना कौन सा आसान था, तो मोहल्ले के 2-4 लड़के भी आगे साथ बेचारे लग गए, मगर वो चीखी जाए कि जैसे पता नहीं उसको हलाली करने जा रहे, तो वो कहे मैं डूब जाऊंगा, मैं डूब जाऊंगा। तो मैं बहुत यंग थी, यानी कि तकरीबन 9-10 साल की थी, उस जमाने में ना मीडिया था ना कुछ, तो हमें अकल नहीं होती थी, तो मैं खिड़की से खड़ी देख रही थी, तो मैंने कहा अम्मी ये क्यों भाई कह रहे हैं, मोहल्लेदार था ना, मैं डूब जाऊंगा, हम घर में पंजाबी बोलते हैं, तो मैं डूब जाऊंगा। अम्मी ने कहा वैसे ही डर गया होगा, अब वो मुझे क्या समझाती ना, उन्होंने मुझसे बात नहीं की, कोई नशा करता है ये कुछ, बड़े होकर समझ आई, तो वो बेचारा अफयून के नशे में था, और जवान 6 फुट का बच्चा, और यानी कि 4 इंच की नाली, वो नहीं टाप पा रहा, और वो वहां बैठ गया, और वो रो रहा है, और वो तड़प रहा है कि नहीं मैं तो डूब जाऊंगा, वो पता नहीं उसे कितना बड़ा नजर आ रहा है, क्योंकि उसे नाला भी नजर नहीं ना आ रहा था, उसे वो दरिया ही कोई नजर आ रहा था, कि एक लंबा तड़ंगा बच्चा, जवान बच्चा, वो कह रहा है मैं डूब जाऊंगा, मैं तो नहीं जाऊंगा। अस्तगफिरुल्लाह, दिमाग पलट देती हैं ये चीजें। लिहाजा दुश्मनी तो पड़ेगी ना फिर, एक दूसरे की चीजें खोल के खा जाते हैं। अल्लाह माफ करे, आपको पता है कि अमेरिकन क्राइम रिपोर्ट के मुताबिक जो रेप होते हैं, उनमें से 75 से 80% रेप नशे की हालत में होते हैं, बाद में खुद भी पछताते हैं कि हमने क्या कर दिया। सीरियसली, इंडिया में लास्ट ईयर एक रेप केस हुआ था, और उसके जो रेपिस्ट थे, बाद में उन तीनों ने खुदकुशी, 3 लोगों ने रेप किया था एक बच्ची का, लड़की का, पकड़े गए, लेकिन बाद में उन सारों ने खुदकुशी करने की कोशिश की, क्योंकि वो मुजरिम थे ही नहीं, आम लड़के थे, नशे में थे, और रात के वक्त बच्ची जा रही थी, अकेली उनको मिल गई, तो वो नशे में दिमाग खराब हो गया, ये रेप घर, और उसके बाद फिर बाद में अब पछतावा। तो आप यानी कि अब के, एक तो पछतावा भी था, दूसरा फिर जाहिर बात है वो पुलिस केस हो गया, पुलिस वाले ढूंढ रहे थे, न्यूज बन गई थी, अब इनको हुआ कि घर वालों को क्या शक्ल दिखाएंगे, ये भी तो खौफ हुआ ना, तो उन्होंने, तीनों ने डिसाइड किया कि हम सुसाइड करेंगे। और उन्होंने फिर पुलिस के आईजी को कॉल भी की ना, कि हम बहुत शर्मिंदा हैं अगर हम सुसाइड कर रहे हैं, तो फिर खैर वो पुलिस ने बड़ी सरगर्मी दिखाई कि उन्होंने कहा कि सुसाइड से पहले इनको पकड़, फिर पकड़े गए, फिर सजा हुई। लेकिन मैं कहना ये चाह रही हूँ कि शराब ऐसी मुसीबत है, शराब में कुछ समझ नहीं आता, तो शराब के नशे में ये बात मानी गई है कि ज्यादातर रेप केसेस जो है 75 से 80% वो शराब के नशे में है। और इस कदर तकलीफ है ये बात है, ये अमेरिकन क्राइम ब्यूरो की अपनी रिपोर्ट है, कि जो रेप होते हैं इनमें 40% रेप जो है वो घर वाले अपनी बच्चियों से कर देते हैं, इनके जैसे चचा ने कर दिया, मामू ने, इवन सम केसेस में तो भाई वगैरह कर जाते हैं, क्यों कर जाते हैं, नशे में होते हैं। दो चीजें, एक फहाशी, बच्चियां अनकवर्ड होती हैं, और दूसरा, ये वो रीजन वो नहीं बता रही तो मैं बता रही हूँ, वो ये कहते हैं वो नशे में होते हैं, नशे में उनको शनाख्ती नहीं होता कि ये हमारी बहन है, ये हमारी भतीजी है, ये हमारी भांजी है, बस औरत नजर आती है, और वो जरूरत भी दिमाग को चढ़ी होती है, नशा जो किया होता है, तो बस फिर बाद में फिर चाहे खुदकुशी कर लें, बाद में चाहे सारी उम्र सड़ते मरते रहे कि हमने क्या कर दिया, लेकिन उस टाइम तो उनको होश नहीं होती। ये ऐसी बकवास मुसीबत, इसीलिए अल्लाह पाक ने कहा कि ये तुम्हारे दरमियान दुश्मनी और अदावत का सबब बनेगी, छोड़ दो इसे। इंसान इंसान नहीं रहता। अल्लाह रब्बे करीम रहम फरमाए। ये तो कमजोरी की निशानी है। ये कमजोर लोगों की निशानियां है, नशे वशे करना। जो मजबूत अफराद होते हैं वो होशो हवास में अपने मसाइल का हल तलाश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह।
اصل میں آپ کیا کریں گے؟ آپ جو فلمیں دیکھتے ہیں، ہیرو صاحب جو ہے، جب ان کو صدمہ پہنچتا ہے وہ جاتے ہیں ایک بوتل خریدتے ہیں اور وہ پی کے نالی میں گرے ہوتے ہیں، ہے نا؟ اور وہ ہیرو ہے بڑا، کوئی بھی مقبول ہیرو ہے، لڑکے اس کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ اور وہ جی کام غلط کر رہے ہیں اور وہ شرابیں پی رہے ہیں اور گانے بھی پیچھے ایسے چل رہے ہیں کہ آج مجھے پینے دو، نہ روکو، میں دکھی ہوں ٹائپ، اسی طرح کی ہوتا ہے۔ اور اگر ہیرو اکڑ میں ہے تو وہ پھر سگریٹ پی رہا ہے نا؟ یعنی کہ جس کلچر کے اندر شراب پینا، سگریٹ پینا، عورتوں کو چھیڑنا مردانگی کی علامت سمجھا جا رہا ہے، اس کلچر کو ہم ہر وقت دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو ہم کیسے ازیوم کریں گے کہ بچے اس سے بچیں گے؟ مومن مضبوط ہوتا ہے، اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، سچ مچ کوئی صدمہ پہنچتا ہے، وہ اپنے رب کو پکارتا ہے، وہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے صحابہ یہی کرتے تھے، وہ جا کر شراب کی بوتل کھول کر معاذ اللہ نہیں بیٹھ جاتے تھے کہ آج بڑا ستایا ہے، آج تو 2 پیگ لگاؤں، نہیں، وہ 2 رکعت پڑھتے تھے۔ اللہ جی آج بہت دکھی، آج بڑا پریشان، آج بہت تکلیف گزری ہے مجھے، اللہ پاک ٹال دیتے تھے، اللہ اس تکلیف کو سہنے کی ہمت بھی دے دیتے تھے اور اس سے نکلنے کا راستہ بھی دیتے۔ تو مصیبت یہ ہے، چاہتے ہیں ہمارے بچے نیک مسلمان بنے، جن کو وہ آئیڈیلائز کر رہے، جنہیں وہ ہیرو بنا رہے ہیں اور مان رہے ہیں، وہ سارے کے سارے شرابی، کیا بننا ہے؟ ہم نے ان کو لٹکایا ہے نا، بےچارے ادھر کے ہیں نا ادھر، تو غلطی ہماری ہے۔ اور شروع سے بچوں کو عادت ڈالو، چھوٹے بچوں کو، پریشان ہو اللہ سے دعا کرو، پریشان ہو نفل پڑھو، پریشان ہو دعا کرو، مسئلہ حل ہو، اللہ سے جوڑ دے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، تاکہ جب وہ بڑے ہو تو پریشان ہو تو دعا کرے اور اللہ ان کو سکون دے، بجائے اس کے کہ پریشان ہو تو دوستوں کے پاس بیٹھ کے روئے پٹے پھر، غلط قسم کے دوست جو ہیں وہ کہیں کہ چھوٹا دے مار، ہے نا؟ وہ بڑا، یہ نشیوں کا اصل میں سلوگن تھا کہ دم مارو غم مٹاؤ، یہ سلوگن تھا یہاں کا، جس پر وہ گانا بھی ایک بنا تھا اور بڑا فیمس بھی ہوا تھا کہ دم مارو دم ٹائپ کا نا، ہمارے بچپن کی یہ بات مجھے یاد ہے، لیکن یہ باقی نشیوں کا سلوگن ہوتا تھا کہ کش مارو دم مارو اور غم مٹاؤ، دم مارو دم مٹ جائے گا، یہ گانا تھا وہ بچپن میں، اصل میں یہ بہت چلتا تھا نا، تو اس وجہ سے ذہن میں اس کی بول رہ جاتے، لیکن میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ یہ سچ مچ سلوگن تھا، لیکن یہ کوئی حل نہیں ہے، یہ کسی چیز کا حل نہیں، یہ تو خود ایک مسئلہ ہے، غم مٹتے نہیں ہے، غم صرف فراموش ہو جاتا، اٹھیں گے تو سب کچھ ویسا ہی ہوگا، نشہ جب اترے گا تو دنیا تو ویسی ہوگی نا، بدلے گا تھوڑی کچھ، اگر بدلے گا تو ایک انسان کا سٹیٹس بدلے گا، اچھا بھلا انسان شرابی، نشئی، چرسی، افیونی، یہی کچھ نام ملیں گے نا پھر، اللہ معاف کرتے۔ وہ اگلے دن مجھے بتا رہی تھی، صبح کی کلاس میں خاتون، وہ ہاسپٹل گئی تھی کسی کی دیکھنے، تو کہتی کہ وہاں پر وہ لایا گیا تھا ایک لڑکا، لڑکا تو کہتی ینگ تھا لیکن ایسے ہڈیوں کا ڈھانچہ اور ایسے وہ پڑا ہوا تھا، لگ تو کہتی رہا تھا کہ شاید مار ہی جائے، تو اسٹریچر پر ڈال کر لائے، تو وہ کہتی وہ بات کر رہے تھے، کوئی نشئی تھا تو وہ بے ہوش پڑا تھا، تو سڑک سے پولیس والے اٹھا کے لائے، تو کہتی میرے اتنے دل کو کچھ ہوا، جوان لڑکا تھا، 28-30 سال کا ہوگا، لیکن کہتی کہ اس کی حالت ایسی ہوئی ہوئی تھی کہ جیسے کوئی بابا ہو، ان کی باڈی اس کی بالکل شرنک ہوئی ہوئی تھی اور ایسے ہڈیاں نکلی ہوئی تھی، اور گندا، ظاہری بات ہے سڑکوں پہ چکٹ ہو کے تو رلتے رہتے ہیں، تو گندا اور بدبودار سارا، اور کہتے ہیں کہ وہ لگ نہیں رہا تھا کہ بچے، پتہ نہیں کتنوں کے بیٹے انہوں نے مارے ہیں، کتنوں کی بیٹیاں انہوں نے ماری ہیں، کتنے لوگوں پر ظلم کیا ہے، بہرحال ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ابھی فی الحال ہمارے بس میں یہ تو نہیں ہے کہ ہم نشے کے ریکٹ کو روک سکیں، مگر کم از کم ہم اپنے بچوں کو مضبوط اتنا کر دیں کہ نشے کی طرف نہ جائے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ شراب اور جوا اس لیے شیطان چاہتا ہے پھیلانا تمہارے درمیان کہ دشمنی پیدا ہو جائے، یہ دشمنی کے سبب ہوں گے، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور تمہیں اللہ کے ذکر سے روک دے، جو بندہ ہوش میں نہیں ہے اس سے کیا ذکر کرتے، ہے نا؟ نشہ، اب جب نشہ لگ جاتا ہے تو پھر اگلے نشے کی چڑھ جاتی ہے، تو نشئی نے کیا کرنا، نشئی تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، لہٰذا اللہ کے ذکر سے تو غافل ہوگا، تو اپنے آپ سے غافل ہو جاتے، اپنے بچوں سے، بیویوں سے غافل ہو جاتے،
वह अनिस्सलाती, और नमाज से भी रोक दे। भाई नशे की जिस वक्त तलब चढ़ गई उस वक्त तो नशा लेना है, नमाज का वक्त है तो हुआ करे, है ना। अस्तगफिरुल्लाह, बंदा अपने रब को भूल जाता है, अपने आप को भूल जाता है। फहल आ तुम मुंताहून, क्या अब तुम बाज आओगे। नहीं से है, नहीं का मतलब होता है रोकना, तो मुंताहून, क्या अब तुम बाज आओगे, अब नहीं करोगे, अब इनकार करोगे, छोड़ोगे। साहबा ऐसे अजीम लोग थे माशाअल्लाह। आप देखिए कि उनके यहाँ नशा आम था जैसे यूरोप में है, और सभी शराब पीते थे इसी तरह जिस तरह आप चाय पीते हैं। लेकिन जब अल्लाह का ये हुक्म आया तो सहाबा ने सेकंड थॉट के लिए टाइम नहीं मांगा। उन्होंने कहा इंतहाइना रब्बना, अनस कहते हैं इंतहाइना रब्बना, अल्लाह हम बाज आ गए, अल्लाह हम बाज आ गए, छोड़ दिया। क्या उनको तकलीफ नहीं हुई होगी, हुई होगी ना। आप चाय, एक चाय आप छोड़ना चाहें तो कुछ देर सर में दर्द रहता है, हालांकि चाय में नशा नहीं है। सिगरेट में भी बेसिकली नशा नहीं है, निकोटिन की वजह से आदत पड़ती है, और निकोटिन नशावर नहीं है। लेकिन सिगरेट जिसने छोड़ना हो कितनी उसको तकलीफ होती है। सिगरेट की हुर्मत की वजह सिगरेट की स्मेल है, तंबाकू की स्मेल है, वरना वैसे टोबैको में एक सेल्फ नशा नहीं है। ठीक है, टोबैको में भी निकोटिन है जो हमारे दिमाग को स्लो थोड़ा सा करता है, ऐसे जो है वो हार्मोन्स बनाता है, और लोगों को सुकून मिलता है, जैसे चाय से मिलता है, जैसे कॉफी से मिलता है। चाय और कॉफी में भी निकोटिन होता है, तो ये नशा नहीं है, ये एक नेचुरल ऐसा मादा है जो हमारे खून में शामिल होकर हमारी ब्लड स्ट्रीम में स्लो कर देता है चीजों को। ठीक है, बगैर किसी नशे के, जिसकी वजह से जैसे सर वगैरह दर्द हो रहा है तो थोड़ा सुकून आ जाता है, थके बहुत हुए हैं तो बॉडी रिलैक्स हो जाती है, चाय से होती है ना। और जो लोग आदी हो ना पिए तो फिर उन्हें तक दर्द होता है, क्योंकि वो जो खून की हरकत है और वो निकोटीन की कमी की वजह से वो जो शिद्दत आती है उसकी वजह से तकलीफ होती है, तो वो फिर पीते हैं तो फिर बैलेंस हो जाता है। ये नशावर नहीं है, इसके बावजूद इसे छोड़ना मुश्किल, तो नशा तो फिर नशा है। लेकिन आप देखें सहाबा ने दूसरी आवाजें लगाई, लिहाजा अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मैं उस दिन अपने घर था, जिस दिन ये हुक्म आया है मैं अपने घर पर था, और मेरे अब्बा अबू तलहा के फ्रेंड्स आए हुए थे, सब सहाबा के डेफिनेटली। तो कहते हैं मैं उनको शराब ही सर्व कर रहा था, क्योंकि शराब ऐसी थी जैसे आप चाय पिलाते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं शराब बर्तन में थी, सुराही में थी, और मैं प्यालों में डाल रहा था। कच्चे प्याले इस्तेमाल होते थे उस दौर में। तो कहते हैं बाहर से ऐलान की आवाज आई, समझ नहीं आई। तो मेरे अब्बा ने कहा अनस देखो तो क्या अनाउंसमेंट हो रही है। तो कहते हैं मैंने वो बर्तन रखा, सुराही रखी, मैं गया तो बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु थे, और वो अनाउंस कर रहे थे कि लोगों शराब हराम कर दी गई। तो अनस कहते हैं कि बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु अनाउंस कर रहे थे कि लोगों शराब हराम कर दी गई है। तो अनस कहते हैं मैं अंदर आया, मैंने बताया, तो जो सहाबा बैठे थे उनके हाथों में प्याले थे, उन्होंने शराब डाली थी। तो कहते हैं कि वो उन्होंने जमीन पर उलट, कच्ची जमीन थी ना उस जमाने में, कच्चे सहन होते थे, तो जमीन पर उलट दी। और मेरे अब्बा ने मुझे कहा कि ये जो जिस बर्तन से वो डाल रही थी, सुराही या जग जो भी था, कि इसको बाहर गिरा दो ना। तो कहते हैं मैं गिरा रहा था जब मेरे अब्बा अंदर से मटका उठा के लाए, यानी असल तो ओरिजिनल शराब तो बड़े मटके में सेव थी ना, तो वो मटका उठा के लाए, तो उसे लाकर उन्होंने उलट दिया। और मैंने देखा कि मदीने के सभी घरों में ऐसा ही हो रहा है, घरों में स्टोर की गई थी शराब। आज आप यूरोप में चले जाए ना किसी के घर, यानी कि जाहिर है जो मुसलमान ना हो, तो वो आपको कहेगा वुड यू लाइक टू हैव सम बियर। वो आपको इसी तरह बियर का कैन खोल कर देंगे जैसे आप किसी को पेप्सी का, कोका कोला का कैन खोल कर देते हैं। तो आम है ना, अरबों में भी आम था इसी तरह। तो उस जमाने में घरों में शराब रखी जाती, नॉर्मली लोग खुद बना लेते थे, और जो जरा साहिब हैसियत थे, वो जो बनाने वाले पेशावर थे, उनसे अच्छी वाली शराब खरीद लेते थे। मगर फिर वो पूरे पूरे बैरल खरीदे जाते थे, इंग्लिश में बैरल कहते हैं, हम मटका कहते हैं, बड़े बड़े मटके खरीदे जाते थे। मिट्टी के बड़े बड़े मर्तबान होते थे पके हुए, उनके अंदर डालकर ऊपर जो है बाद अदा तो रबर, पहले पहले लकड़ी होती थी, लकड़ी का रिंग चढ़ाकर तो वो कपड़ा लगाकर बंद कर दिया जाता था, तो वो फिर खराब नहीं होती थी, अरसा अरसा खराब नहीं होती थी। और शराब की खासियत ये है कि जितनी पुरानी होती है उसका नशा उतना बढ़ता जाता।
تو بہرحال وہ تو علیحدہ باتیں ہیں، لیکن یہ کہ وہ ہر گھر میں ایسے ایک ایک دو دو مٹ محفوظ تھے، تو وہ لوگوں نے وہ مٹ اٹھائے اور لا لا کر گرانی شروع کر دی۔ انس کہتے ہیں اتنی شراب بہائی گئی مدینے کی گلیوں میں کہ کئی دن تک کیچڑا، کچی گلیاں تھی نا، کئی دن تک کیچڑا۔ تو صحابہ نے یہ نہیں سوچا کہ اب ہم ایک دم سے شراب پینا چھوڑ دیں گے تو کیا ہوگا، ہم ٹیپر کر کے چھوڑ لیں۔ جیسے آپ دیکھیں نیند کی دوائی بھی دیتے ہیں نا کسی کو، مریض کو، تو جب اسے چھوڑ دیں تو اس کہتے ہیں ٹیپر کر کے چھوڑے، ایک دم نہیں چھوڑنا، طبیعت خراب ہو جاتی۔ جیسے صبح شام لیتے تھے تو پہلے ایک گولی کرو 2-3 مہینے، پھر 2-3 مہینے کے بعد اچھا اب آدھی کر دو، اچھا اب اس کو 1/4 کر دو، اچھا اب چھوڑ دو، پھر بھی چھوڑتے پھر بھی کچھ دن تکلیف ہوتی ہے، سر میں درد وغیرہ۔ تو وہ تو بچپن سے شراب پی رہے تھے، انہوں نے چھوڑ دی شراب ایک دم، اللہ کا حکم آیا انہوں نے سیکنڈ بات نہیں کی۔ یہ ہے سمینا واقعہ، میں سنتا ہوں، میں مانتا ہوں، کوئی بحث ہی نہیں، مجھے تکلیف ہوگی ہوا کرے، میرے رب کا حکم ہے، میں اپنے رب کا حکم ماننے کے لیے حاضر ہوں، کوئی بحث نہیں۔ یہ تھے صحابہ، یہ تھی اطاعت۔ ہماری طرح نہیں کہ اچھا میں ارادہ تو کر رہا ہوں، وہ پھر ارادے ہی کرتے زندگی گزر جاتی ہے نا، ارادے باندھتا ہوں پھر یہ کہہ کے توڑ دیتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ویسا نہ ہو جائے، کر گزرے اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ۔ لیکن بہرحال جی یہ صحابہ کی عظمت ہے، یہ صحابہ کی شان ہے، یہ مثال آپ کو حضرت عیسیٰ کے فالوورز میں نہیں ملے گی، یہ مثال آپ کو حضرت موسیٰ کے فالوورز میں نہیں ملے گی۔ حضرت موسیٰ نے تو جب کہا جنگ کے لیے چلو تو انہوں نے کہا تو جا تیرا رب جا، ہم تو بیٹھے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ایک گائے ذبح کرنے کے لیے کہا تو کتنا ڈرامہ ہوا ہے نا، اور یہ کتنا بڑا حکم تھا، اوور نائٹ ایک دم حکم آ گیا تھا شراب حرام، بیٹھے بٹھائے، صحابہ نے چوں نہیں کی۔ یہ صحابہ کی شان ہے، یہ صحابہ کی شان، اور جب تک اطاعت کا یہ لیول ہم نہیں نہ لائیں گے تب تک بات نہیں بنے، ایسا لیول 100% تو نہیں لا سکتے، 80% تو لائیں، 70%، 80%، 85%، کچھ تو قریب آئے۔ ہم تو ساری عمر میں تو کوشش بڑی کرنی ہے، میں کوشش کیا ہوتی ہے، ڈو اٹ، ڈو اٹ، کچھ نہیں ہو گیا، سب کچھ ہو جائے گا انشاءاللہ، کیوں نہیں ہوگا؟ اللہ سے مدد تو مانگے، اللہ کی راہ میں کام تو کرے، تھوڑی بہت دقت آتی ہے، ہر چیز میں آتی ہے۔ ابھی ایک ہمارے بھائی ہیں، بھائی مطلب جاننے والے ہیں، انہوں نے بینک کی جاب سود کی وجہ سے چھوڑ، آگے جاب نہیں مل رہی، تو سب نے اتنی باتیں کی اور سنو تم لوگوں کی بات اور تم، تو وہ مجھے کہنے لگے کہ جاب چھوڑنے سے جو مسئلہ ہوا وہ تو رہتا ہے، آپ کی باتیں سن کے بڑا اپسیٹ میں ہوتا ہوں۔ میں نے کہا کہ دیکھیں آپ ان سے یہ پوچھیں کہ اس وقت پاکستان کی 40% آبادی بے روزگار ہوئی ہوئی ہے، کام کرنے والے ان کو نکال دیا گیا ہے یا فیکٹریاں بند ہو گئی، انہوں نے تو سود کے پیچھے نہیں نا چھوڑی، وہ کیوں رول رہے؟ تو یہ جو آزمائش نصیب میں آنی ہے وہ آنی ہے، جو بے روزگاری کا پیریڈ گزرنا تھا یہ نہ ہوتا کوئی اور ریزن ہوتی، وہ بے روزگار ہی ہوتے کہ نہیں ہوتے، یہ لکھا ہوا تھا ان کے لیے، بس اللہ نے ان کے لیے اجر رکھنا، مل جائے گی نوکری، ملی بھی ہے، ابھی ملی ہے، بہت اچھی نہیں ملی، لیکن میں ان سے یہی کہتی ہوں، میں نے کہا پریشان نہ ہو، فی الحال بے روزگاری سے بہتر، کیونکہ بے روزگاری میں ہوتا ہے نا کہ آپ اپنی ساری بچت کھا جاتے ہیں، تو میں نے کہا بے روزگاری سے بہتر، بات کرتے کہ آپ کی یہ میرے میاں کے دوست ہیں، عمر بھی ان سے بہت کم ہے، دوستی بہت اچھی ہے، تو وہ کہنے لگے کہ آپ کی بہت اچھی تنخواہ تھی، میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اتفاق ہے ان کا نام بھی عرفان ہے، میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں عرفان بھائی، سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، اس سے آغاز کریں، حلال تو ہے نا، اور آپ جب ایک دفعہ فیلڈ میں آئیں گے تو پھر آگے آگے اپرچونٹیز ملتی جائیں گی۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مصیبت کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ ہم نے اللہ کے لیے کیا ہے، مصیبت جو آنی ہوتی ہے وہ آ جاتی ہے بس۔ تو اللہ کی اطاعت میں دقت آتی ہے، میں یہ نہیں کہوں گی دقت نہیں آئے گی، کیا آپ ادھر کوئی حرام کام چھوڑیں گے تو آگے حلال مل جائے گا، میں نہیں کہہ رہی بالکل، ان کے جیسے اگر آپ لیٹ سپوز کہ کوئی شراب پیتا ہے، اللہ نہ کرے لیکن پیتے ہی ہے نا، انسان ہی پیتے، کوئی مسلمان شراب پیتا ہے وہ چھوڑ دے گا تو اسے تکلیف نہیں ہوگی، نہیں ہوگی، ہوگی، جس طرح کسی بھی نشے کو چھوڑنے کے لیے ٹریٹمنٹ کرانا پڑتا ہے اس کا بھی کرانا پڑے گا، یا صبر سے کام لینا پڑے گا۔ اگر کوئی بینک کی جاب چھوڑے گا تو آگے ہار پھول لے کے لوگ کھڑے نہیں ہوں گے، کیا ہوا وہ تم نے بڑا کارنامہ کیا، نہیں بالکل ایسا نہیں ہوگا، لیکن اللہ نے کب کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی تبلیغ شروع کی تو ہار پھول پہنائے گئے ہیں آپ کو، تکلیفیں اٹھائی ہیں نا، تو اللہ نے تو پہلے ہی کہا ہے کہ میری راہ میں تمہیں تکلیفیں آئیں گی، میں تمہیں آزماؤں گا، میں ضرور تمہیں آزماؤں گا، سورہ آل عمران میں کہہ دیا تھا نا اللہ نے، ضرور تمہیں آزماؤں گا، تمہاری پسندیدہ چیزوں کی لے کر جو ہے
آزمائش تو آزمائش سب کی ہے. شاید میں نے آپ سے بھی تذکرہ کیا یا نہیں کیا کہ کچھ دن پہلے میں ایک جگہ درس پر گئی, بہت عرصے سے مجھے کہہ رہے تھے, یہ یونیورسٹی آف لاہور, شاید آپ کو پتا ہو, فیمس یونیورسٹی ہے. یونیورسٹی آف لاہور جو ہے اس کے آنر جو ہے وہ دور سے, بہت دور سے جاننے والے ہیں میرے, یعنی کہ فیملی کے جاننے والے, دور کے ریلیٹیو ہیں. تو انہوں نے بہت دفعہ مجھے کہا, وہ ایک دو فوتگیوں پر انہوں نے درس سنا تو مجھے کہنے لگی کہ نا ہم نے اپنے گھر آپ کا درس رکھنا ہے, درس رکھنا ہے, پھر گھر پہ چل پڑے گا, پھر ہم یونیورسٹی میں بھی کریں گے, اس ٹائپ ان کا تھا. میں نے کہا اچھا, میں ٹائم نہیں مینیج کر پا رہی تھی. اینی ویز میں سیٹرڈے گئی تو پھر بات چیت ہوئی, ظاہر ہے جب بندہ ملتا ہے بیٹھتا ہے. تو بہت دور کی رشتے داری ہے, جیسے فوتگیوں پر ہی یا شادیوں پر ہی ملاقات ہوتی ہے. تو میں تو ان کے نام بھی نہیں جانتی صحیح طرح. تو انہوں نے پھر مجھے بتایا, جو خاتون تھی ماشاء اللہ یونیورسٹی آف لاہور کے 2 پارٹنرز میں سے ایک کی بیوی ہے وہ, تو ظاہر ہے ماشاء اللہ بلینئر ہے, لیکن 2 بیٹے ہیں, پھر 2 بیٹیاں ہیں. بڑے بیٹے جو ہیں ان کو کوئی حادثہ پیش آیا, جس کے بعد وہ لوگوں سے ملنا چھوڑ دیا, انہوں نے اپنے آپ کو آ کے نا گھر میں کمرے میں بند کر دیا. اچانک کیا ہوا, کیوں ہوا, کوئی پتا نہیں, بس اچانک بند کر لیا. کسی سے نہیں ملنا, مجھے لوگوں سے ڈر لگتا ہے, یعنی کہ بیوی سے بھی ملنا چھوڑ دیا, نہیں میرے پاس کوئی نہ آئے. باپ سے بھی صرف ماں سے تھوڑی بہت بات کر لیتے تھے, اور آواز نہ آئے یہ وہ. پھر بہرحال 15 سال ہو گئے اس بات, ان کا سائیکیٹرک ٹریٹمنٹ کرا 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 اب اتنا ہوا ہے کہ وہ گھر کے لوگوں سے مل لیتے ہیں, لیکن لوگ اکٹھے نہ ہو, ایک آدھ بندہ ہو ان کے کمرے میں, وہ کمرے سے بھی نہیں نکلتے. اب آپ دیکھیں کہ کسی کا جوان بچہ اس حالت میں ہو, کتنی مشکل. اس سے چھوٹا بیٹا ماشاءاللہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھا فزکس میں, اسے آسٹریلیا میں جاب ملی, باقاعدہ گورنمنٹ کی جاب, اور وہاں وہ سیٹل تھا. مگر سڈنلی اس کو ہارٹ اٹیک آیا, 32 سال کے وہ تھے, ہارٹ اٹیک آیا اور وہ فوت ہو گئے, 2 بچے چھوڑ کر, بیوی جوان چھوڑ کر. خیر وہ چونکہ سرکاری جاب تھی آسٹریلیا سے, تو گورنمنٹ نے ان کی وہ دی ہے, الاؤنس وغیرہ سب دیے ہیں, لیکن بیٹا تو مر گیا نا, جوان بیٹا مر گیا. اچھا, تیسری جو بیٹی ہے ان کی, تو جب وہ 28 سال کی تھی اور ان کے میاں 32 سال کے تھے یا 31 سال کے تھے, تو روڈ ایکسیڈنٹ ہوا, تو داماد اور 16 سال کا جوان نواسا مر گئے. بیٹی ہے ماشاءاللہ, ایک اور نواسا ہے, ایک اور نواسی ہے, لیکن کتنی جوانی میں بچی بیوہ ہو گئی, اور جوان اس کا بچہ بھی مر گیا, جوان بچہ مر گیا, نواسے کا بھی دکھ سہا. سب سے چھوٹی بیٹی جو ہے ماشاءاللہ اس کا میاں ہے الحمدللہ, اس کے 2 بیٹے ہیں, دونوں ڈسیبل ہیں, پیدا ہی ڈسیبل. ڈاکٹر نے کہا بچے پیدا مت کریں, آپ کے بچے مینٹلی ریٹارڈیڈ ہی پیدا ہوں گے, یہ ٹھیک نہیں, آپ کے بچے ٹھیک نہیں ہوں گے. چاروں بچوں کی زندگی میں دیکھو سکھ تو نہیں, پیسہ بہت ہے ماشاءاللہ. تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں نا, ظاہر ہے ہم لوگ درمیانے لوگ ہیں, تو ہم کہتے ہیں کہ کاش پیسے ہوتے. جیسے نور ایک دن مجھے کہتی ہے کہ ایک بات پوچھو دادو, آپ ڈانٹو گی تو نہیں. میں نے کہا, کہتی میرا کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ میرے پاس نا لمٹ لیس پیسہ ہو. میں نے کہا پھر اس سے کیا کروں گی, میں لمٹ لیس آئس کریم خریدوں گی. میں نے کہا اس سے کیا کرو گی, کتنی کھاؤ گی, فائنلی کتنی کھاؤ گی آپ کا. میں نے کہا دل بھر جائے گا, آپ اٹھ جاؤ گی, پھر آپ پھر کہتی میں کچھ اور لے لوں گی لمٹ لیس. میں نے کہا پھر اس کا کیا کرو گی. میں نے کہا بیٹا کوئی بھی چیز لمٹ لیس بھی ہو انسان کو خوشی نہیں دے سکتی, کوئی لمٹ لیس چیز انسان کو خوشی نہیں دے سکتی. انسان تھوڑے عرصے میں اوب جاتا ہے. اب میں نے پھر اس کو کہا, میں نے کہا آپ کو پتا ہے جنت میں آدم علیہ السلام تھی نا, نیمتے تھے, تو وہاں بھی انہوں نے کہا تھا اللہ جی آئی ملون. تو میں نے کہا اصل رشتہ آپ کی خوشی آپ کے رشتوں میں ہوتی ہے, آپ کی اصل خوشی آپ کے رشتوں میں ہوتی ہے, اپنوں میں ہوتی ہے. اور یہ جو بیلنس ہے نا کہ کبھی کچھ ہے کبھی کچھ نہیں, اس میں مزہ آتا ہے. اگر میں کہا روز آپ چپس کھانا شروع کر دو گے, 3-4 دن کے بعد آپ کو چپس کا ٹیسٹ آنا ختم ہو جائے گا. کتنے دن کھا لو گے, ہفتہ, 2 ہفتے, مہینہ, پھر آپ کو یہ کیا بکواس ہے, مجھے نہیں کھانا, مجھے کچھ اور چاہیے. تو یہ جو ہوتا ہے نا کہ آپ کبھی کچھ کھاتے ہیں کبھی کچھ کھاتے ہیں, کبھی کچھ ملتا ہے کبھی کچھ نہیں ملتا. آپ خواہش کرتے ہیں کہ میں نے ایسا ڈریس بنانا ہے, پھر آپ کوشش کر کے وہ بناتے ہیں, تو آپ کو خوشی ملتی ہے. اگر بغیر ایفرٹ کے ملنا شروع ہو جائے گا نا, آپ کی خوشی بھی ختم ہو جائے گی. آپ ہوگے ہٹاؤ, دفع کرو, میں کیا کروں اس کا. لہٰذا ہمیں لگتا ہے کہ پیسے سے خوشی ملتی ہے, پیسے سے آسانی مل جاتی ہے, خوشی نہیں ملتی. خوشی کچھ اور, خوشی اطمینان قلب کا نام. تو پیسہ بھی اللہ کا فضل ہے, لیکن اگر آپ کو پیسہ نہیں ملا تو جس کو پیسہ ملا ہے وہ کسی اور غم میں مبتلا ہے.
आजमाइश सबकी चल रही। अब ज़ाहिरी बात है कि मैंने आपको बताया ना कि दूर के हमारे रिलेटिव हैं, तो फैमिली में कभी गैदरिंग हो तो बात होती है, भाई ये सही, इन्होंने सही इन्वेस्टमेंट की, उन्होंने अच्छे टाइम में जो है यूनिवर्सिटी बनाई ना, तो छोटी सी यूनिवर्सिटी शुरू की, माशाल्लाह बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो गया यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, अब माशाल्लाह वो तो अरबपति लोग हैं। तो वो बात अक्सर इस तरह की बात अक्सर हो जाती है, कहीं ना कहीं इन्होंने सही माशाल्लाह इन्वेस्टमेंट की है, माशाल्लाह देखो इनकी तो नस्लें अब खाएंगी बैठ के। नस्लें होंगी तो खाएगी ना, नस्लों में कितनी बड़ी आजमाइश है। हमें लगता है, ऐसा है नहीं, आजमाइश सभी काट रहे हैं। कोई बीमारी से आजमाया जा रहा है। अभी परसों मेरी एक स्टूडेंट सुबह के टाइम वो रो पड़ी, और बड़ी हिम्मत वाली औरत है, मुझे बहुत दिल घटा, वो जैसे फूट फूट कर रो, कि वो कहती है कि मैं बैठी हुई थी और सबक ही याद कर रही थी टीचर, तो कहती है कि मुझे कुछ एहसास नहीं हुआ, मुझे लगा ऐसे मेरी नजर पैरों पर पड़ी तो मेरे दोनों पैर काले हुए हुए थे, तो मैंने कहा ये क्या है, तो मैंने ऐसे झाड़ा तो सारी चूंटियां थी। उनको पता ही नहीं चला, उनके पैरों में कोई सेंस ही नहीं है, और कोई जख्म नहीं है उनके पैरों के ऊपर, लेकिन उनकी शुगर ऐसे लेवल पर आ गई है कि उनके पैरों पर, उनके दोनों पैरों की थी, मेरे दोनों पैर टीचर लिटरली काले हुए हुए थे। तो कहती मैं हैरान हुई कि ये काले काले इतने 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 धब्बे क्या है, तो कहती जब मैंने ऐसे हटाए तो चूंटियां थी। तो कहती है मैं कभी जिंदगी में नहीं घबराई, लेकिन टीचर ऐसे जब चूंटियां मेरे पैरों पे चढ़ी उन्होंने ऐसे, तो कहती मैं बच्चों की तरह वो रो रही थी, कहती मुझे बहुत परेशानी हुई है। तो मैंने उन्हें तसल्ली दी, मैंने उनको दम भी किया, फिर डॉक्टर पे गई, अब डॉक्टर ने टेस्ट वगैरह दिए, लेकिन आप देखें कि हमें लगता है कि इसके पास तो सब कुछ है, कौन कहाँ किस गम से गुजरा है। मैं ये कि खुद सोच रही थी कि मुझे खुद कीड़े मकोड़ों से बहुत एलर्जी है, ये बहुत मुझको बुरे लगते हैं। अगर एक यानी कि जैसे कॉकरोच में देख लूं तो मैं मार देती हूँ, फेंक देती हूँ, फिर भी मैं कहती हूँ हाय कहाँ से आ गया, कहाँ से आ गया। तो अगर मेरे हाथ या पैर पे ऐसे चींटी चढ़ जाए तो मैं, मुझे तो वह डर नहीं लगता, मुझे कराहियत आती है उनके, वो चलने से, वो जो रेंगते हैं ना, वो जो उनकी सरसराहट सी होती है, मैं उससे बहुत हेट करती हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता। इवन पसीने से जो पसीना सरसराता है ना, मुझे उससे भी बड़ा गुस्सा चढ़ता है, वो शुरू से है मुझे ऐसे। तो मैं खुद की मैं सोच रही थी कि कितना ट्रॉमा है ना इंसान के लिए। तो हमें लगता है कि दूसरा फूलों की सेज पे बैठा है, असल में सबकी सेजों पर कांटे और फूल मिक्स, कुछ आसानियां हैं कुछ मुश्किलें हैं, दुनिया ऐसे ही चलती। अब हम चाहे अल्लाह की रजा पे जिंदगी गुजारे चाहे ना रजा पे गुजारे, दोनों सूरतों में आजमाइश है, तो फिर अल्लाह की रजा पे गुजारे ताकि आखिरत आसान हो जाए। दुनिया में तो जो होना है वो तो होना है। तो अपने हिस्से की आजमाइश को एक्सेप्ट कर लें, सबसे अहम बात ये, अपने हिस्से की आजमाइश को एक्सेप्ट कर लें, अपने लिए हलाल के रास्ते तलाश करें, हराम को छोड़ दें, अल्लाह खैर कर दे। ठीक है, तो अल्लाह फरमा रही है शराब जुआ ये सब छोड़ दो, वातीउल्लाह अल्लाह की इताअत करो, वातीउ रसूला रसूल की इताअत करो, फहजरू और बच्चो। हजर होता है किसी की एहतियात की वजह से कुछ छोड़ देना, कि अल्लाह की नाराजगी से बचने के लिए हराम छोड़ दो। बड़ी अच्छी मिसाल आपको सुनाती हूँ, मेरी नेबर है, उन्होंने कुछ अर्सा मुझसे कुरान पढ़ा, फिर वो जज्बाती थी, शुरू शुरू का टाइम था, जज्बाती थी, उन्होंने कोई वो कब्रों पर दुआ नहीं मांगते टाइप की वो बात घर में कर दी, तो उनके ससुर तो खुद पी रहे थे, वो नाराज हो गए, उन्होंने उनका आना बंद कर दिया। लेकिन जितना उस औरत ने सीखा, मैं बहुत दुआ करती हूँ कि वो बाकायदा आकर सीखे, उन्होंने उसको याद रखा। तो उन्होंने प्राइस बॉन्ड खरीदा हुआ था, तो उनका 10 लाख का प्राइस बॉन्ड निकल आया आज से 6 साल पहले। अब 6 साल पहले 10 लाख एक अमाउंट था, अब तो लाख रुपया हजार के बराबर कर दिया इन्होंने। आज से 6-7 साल पहले 10 लाख रुपया अच्छा अमाउंट था। उस औरत ने अपने मियाँ को कहा ये पैसा हराम है, हमने नहीं इस्तेमाल किया। तो फिर उन्होंने मुझसे कहा कि फलक हमारी एक अजीजा है, उन्होंने कर्ज लिया हुआ है बैंक से, वो पे नहीं कर पा रहे, तो सूद का कर्ज है, तो इस पैसे से मैं उनका कर्ज उतार सकती हूँ। मैंने कहा हाँ। आप इमेजिन करें, उससे 10 लाख में से 1 रुपया नहीं लिया, वो 10 लाख उन्होंने उन खातून को दे दिया कि आप अपना कर्ज पे करके सूद से निजात पाए। कितनी अल्लाह की इताअत है ना भैया, पैसे है फेंकने तो नहीं है। अभी पिछले दिनों एक खातून मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है, तो उन्होंने बैंक में अकाउंट है, उनका बेटा बाहिर है, भेजता है पैसे, तो अब उस पे वो सेविंग अकाउंट है इत्तफाकन, वो कुछ मसला है कि सेविंग ही खुल सकता है, आपको पता है बैंकों के सोर्स यहाँ पे होते हैं, तो वो पता नहीं सेविंग ही खुल सकता है, वो दूसरा करंट नहीं खुल सकता। तो वो फिर उनको साल के बाद एक खास अमाउंट मिलता है, तो वो उन्होंने वो ये उन्होंने मुझसे एक मसला डिस्कस किया, तो मैंने कहा कोई ना कोई ऐसा होता है जिस पर हराम भी हलाल है ना। तो फिर हम ऐसा कोई ना कोई नीडी बंदा, वो फिर मुझे पूछती है इस दफा किसको देना है, तो जिसके पास खाने को रोटी नहीं है, जिसका बच्चा बीमार पड़ा है, उसके पास इलाज का पैसा नहीं है, उस पर तो ये हलाल है ना, हम पर हराम है ना, उसको दे दे। पैसा है, आग लगाना तो हल नहीं है ना। हम वैसे सदका करेंगे तो उसमें कोई अजर नहीं, क्योंकि अल्लाह हलाल कबूल करता है। लेकिन एक ऐसा बंदा
جو بالکل ہی یعنی مر رہا ہے بھوک سے، جس کے پاس بھوک سے مرنے سے مراد صرف روٹی نہیں ہوتی، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ بجلی کا بل ہے، اس کا میٹر اتر جائے گا اور وہ کہیں سے دلا سکتا، تو آپ اس کا بل دے سکتے ایسے پیسے سے۔ کوئی بیمار ہے اور اس کے علاج کے لیے پیسے چاہیے اور نہیں ہے پیسے، وہ خود کو بیچ کر بھی نہیں لا سکتا، آپ اس کو دے سکتے۔ تو جس کے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ پاک نے کہا نا حرام اس پر حلال ہے جو مستحق ہے، تو مستحق پہ پھر لگا دے، کیونکہ ہے تو پیسہ نا، کسی کے کام آ جائے، تو اللہ پھر نیتوں پر اجر دینے والا ہے۔ ویسے ہی صدقے کا اجر نہیں ہے، لیکن اب پیسہ ہے اس کو کچھ تو کرنا ہے، تو ہم اللہ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ اس خیر خواہی کا اجر دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ ماشاءاللہ اللہ کیسے بندے ہیں، اطاعت کتنی بڑی اطاعت ہے، میں تو اسے بہت بڑی اطاعت مانتی ہوں اللہ کی۔ بھئی ہاتھ میں آیا ہوا پیسہ خرچ کرنا، واپس کرنا بڑی مشکل ہے۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تم نے منہ موڑ لیا، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، انما بے شک، علی رسولنا، ہمارے رسول کا ذمہ ہے، البلاغ المبین، بلاغ مبین کرنا۔ اللہ پاک کہتے ہیں تم اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اور جہنم سے بچو۔ اگر تم نبی کی بات نہیں مانتے، شراب نہیں چھوڑتے، حرام کام نہیں چھوڑتے، تو نبی کا ذمہ صرف بلاغ مبین ہے۔ نبی کا ذمہ بلاغ مبین ہے، حاکم وقت کا ذمہ یہ نہیں، یہ یاد رکھیے گا، یہ دو الگ الگ حیثیتیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بحیثیت حاکم آپ نے قانون کو نافذ کیا، اور جنہوں نے سرکشی کی انہیں سزائیں دی، ٹھیک ہے، لیکن نبی رول ماڈل ہے مبلغین کے لیے، یعنی ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ اگر ایک بندہ اللہ رحم فرمائے مس اے آ کر کہتی ہے میں نے زنا کیا، تو میں اسے انصاف نہیں کر سکتی، میں اس کے لیے عدالت کو بتا سکتی ہوں کہ یہ میرے سامنے یہ اقرار کر، قاضی کے ساتھ سامنے جا کر کہے گی نا، قاضی جو ہے سنسار کرائے گی، سمجھ گئے؟ تو لہٰذا یہ اصول ہمارے لیے کچھ 2 سال پہلے اخبار میں نے خبر پڑھی کہ ایک گاؤں میں ایک مولوی صاحب نے ایک لڑکے کو سنسار کرا دیا، وہ گھر سے بھاگے تھے۔ پہلی بات تو یہ ہے، مجھے نہیں پتا وہ بھاگے تھے کہ نہیں بھاگے تھے، واقعی ان کی سزا بنتی تھی کہ نہیں، گھر سے بھاگنے پر سنسار کر سکتے ہیں؟ نہیں، سنسار زنا پہ کیا جائے، وہ کیوں بھاگے، کیا سینیریو تھا، سب دیکھا جائے گا، اور کیا بھاگ کر انہوں نے زنا کیا؟ اگر زنا نہیں کیا نا تو سنسار نہیں کر سکتے، ویسے ان کو اگر وہ بلا وجہ بھی بھاگے ہیں تو ان کو تھوڑی بہت سزا ہو سکتی ہے، قید ہو سکتی ہے، کچھ ہو سکتا ہے، سنسار زنا کرنے پر ہوگا، اور کس کو سنسار کیا جائے گا؟ جو شادی شدہ ہوگا، اور زنا پر جو سنسار کیا جائے گا، یا تو اس کے لیے وہ خود ایڈمٹ کرے کہ ہم نے زنا کیا، اور یا گواہ ہو جو بتائے کہ ہاں انہوں نے زنا کیا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی، آپ کے پاس یعنی ایک خاتون آئی، انہوں نے کہا کہ میں نے زنا کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی میں نے زنا کیا۔ آپ نے پوچھا کیا کیا؟ یعنی کہ زنا سے کیا مراد دیتے ہو؟ خالی کسنگ وغیرہ زنا میں نہیں آتا نا۔ تو وہ خاتون کہنے لگی کہ میں نے اس کے ساتھ فزیکل ریلیشن کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا اس کا پرائیویٹ پارٹ آپ کے اندر گیا؟ اس طرح جس طرح سلائی سرمے دانی میں جاتی ہے، یعنی یہ کتنی کلیئر بات ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی باحیات ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں آپ کی حیا کنواری لڑکیوں سے بڑھ کر، مگر آپ نے پوچھا، اس طرح کلیئر پوچھا۔ ان خاتون نے کہا جی، پھر آپ خاموش ہو گئے۔ پھر آپ نے کہا کہ آپ پریگننٹ تو نہیں؟ انہوں نے کہا جی میں پریگننٹ ہوں۔ تو آپ نے کہا بیبی کی ڈلیوری کے بعد آئے؟ پھر وہ ڈلیوری کے بعد آ گئے۔ آپ نے کہا بچہ دودھ پیتا ہے، جب روٹی کھانے والا ہو پھر آئیے گا۔ پھر وہ دوبارہ آئی، بچہ ساتھ چل رہا تھا، روٹی کا ٹکڑا آتے تھا کھا رہا تھا، تو کہنے لگی اب مجھے پاک کر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے نا سرخ ہو گیا، ان کے آپ کا دل یہ تھا کہ انہوں نے استغفار تو کر لیا، اب یہ نہ آئے، مگر وہ آ گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سنسار کرنے کا حکم دیا، پھر سنسار کیا گیا۔ جب واپس آئے لوگ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا رہا؟ تو ایک صحابی کہنے لگے کہ اس بدکار عورت کے خون سے میرے کپڑے خراب ہو گئے، یعنی کہ وہ پتھر لگا تو چھین ٹوڑی ہوگی۔ آپ نے اس سے برا مت کہو، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینے کے تمام بددیانت تاجروں پر بانٹ دی جائے نا تو سب معاف کر دیے جائے، اس کو برا مت کہو۔ تو بات یہ ہے کہ یا تو اگلا خود بتائے اور پھر زنا کیا ہو اس نے، اور یا پھر آپ کے پاس 4 گواہ ہو جو گواہی دیں، اور ایک جیسی گواہی دیں، گواہی کا سٹیٹس ہوگا، سٹینڈرڈ ہوگا، سچے لوگ ہوں، دیندار ہوں، اور پھر گواہی میں کوئی فرق نہ ہو۔ اور گواہی اس بات کی نہیں ہو کہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، گلے لگے ہوئے تھے، گود میں لیٹے ہوئے تھے، نہ،
کلیئر یہ اسٹیٹ کیا جائے گا کہ ہاں ہم نے انہیں باقاعدہ ایک دوسرے کے ساتھ سیکس کرتے ہوئے دیکھا، پراپر، سیدھی سی بات. جب تک یہ بات نہیں ہوگی ثابت تب تک رجم نہیں کر سکتے، رجم نہیں کر سکتے. تو ان مولوی صاحب نے کیا غلط کیا؟ ایک تو وہ اتھارٹی نہیں ہے نا، وہ اتھارٹی نہیں ہے. عدالت سزا دے گی، مولوی صاحب نہیں دے سکتے، چاہے وہ کتنے ہی بڑے مولوی کیوں نہ ہو. امام کعبہ بھی نہیں دے سکتے کہ دے سکتے ہیں، نہیں دے سکتے. قاضی سزا دے گا، ہر کسی کا اپنا کام ہے بھائی. قاضی سزا دے گا، جج سزا دے گا. عدالت کا کام عدالت کو کرنے دے. قانون ہاتھ میں لینا اسلام الاؤ ہی نہیں کرتا. اور ایک بات یاد رکھیے گا، زنا کا معاملہ اور ہے، ریپ کا معاملہ اور. ریپ پر گواہ نہیں مانگے جائیں گے. اگر عورت کہتی ہے اسے ریپ کیا ہے، اسے سنسار کیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ایک خاتون فجر کی نماز پڑھ کر گھر جا رہی تھی تو ایک بندے نے ان پر ریپ اٹیمپٹ کیا. لوگ پہنچ گئے، یعنی کہ خاتون کی چیخوں پکار پر لوگ پہنچ گئے. ریپ کمپلیٹ تو نہیں ہو سکا، وہ پکڑا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنسار کروایا. حالانکہ ریپ کمپلیٹ نہیں ہوا تھا، وہ ریپ کر نہیں سکا تھا کیونکہ لوگ آ گئے نا، انہوں نے پکڑ لیا. وہ عورت کو گرا چکا تھا، ان کے کپڑے وغیرہ پھاڑ چکا تھا، پکڑ لیا. عورت کا نام آج تک نہیں لیا گیا پردے کی وجہ سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی گواہی نہیں مانگی، کچھ نہیں پوچھا. سمپل اس عورت کا ریپ کرنے کی کوشش کی. ہی از اے ریپسٹ، شادی شدہ بندہ ہے، سنسار. تو ریپ کی سزا کے لیے گواہ نہیں ہوں گے. یہ جو کہتے ہیں نا ریپ کی سزا کے لیے کیسے ریپ گواہ کہاں سے ڈھونڈ کر لائے، نہیں نہیں. اگر عورت کہتی ہے ریپ ہوا ہے اور ریپ ہونا ثابت ہوتا ہے فزیکل ایگزامینیشن سے، اور اب تو اور آسان ہے، ڈی این اے سیمپل میچ ہو گیا، پتہ لگ گیا ریپ ہے، ریپسٹ کو سنسار کیا جائے گا. ریپ کا پیمانہ الگ ہے گواہی کا، زنا کا الگ ہے. زنا تو ہے کہ کوئی دو بندے، جیسے وہ خاتون تھی، اچھی خاتون تھی، بڑے معزز قبیلے سے تھی اور بہت اچھی تھی، تبھی تو ان کو اتنی فکر تھی کہ مجھ سے گناہ ہو گیا. کسی کمزوری کے لمحے میں کسی سبب سے وہ پھسل گئی اور ان کے کسی بندے کے ساتھ وقتی طور پر تعلقات بن گئے. زنا اور چیز ہے بھائی، ریپ اور چیز. اور ریپسٹ کے لیے کوئی بچت نہیں. زانی کی بات اور، زانی وہ بندہ ہے جس نے اپنی آزاد مرضی سے کسی عورت کے ساتھ یا عورت نے کسی مرد کے ساتھ تعلقات بنا لی پوشیدہ چھپ کر. اگر تو وہ کسی کی نظر میں نہیں آئے، وہ جانے اللہ جانے. گھروں میں جھانکنے کا ہمیں حکم نہیں دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تمہاری چھت تمہارے ہمسائے سے اونچی ہے تو اس کے صحن میں مت جھانکو، منع کر دیا گیا بھائی. ایک صحابی آئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی کہ آ کر سلام کے اندر آ گئے نا، تو آپ نے کہا کہ آپ ایسے ہی اندر آ گئے، آپ اجازت دیتے اگر میں گھر پہ نہ ہوتا. کہنے لگے میں نے جھانک کر دیکھ، دیہاتی تھے، کہنے لگے میں نے سراخ سے جھانک کر دیکھ لیا تھا اندر. آپ کو بہت غصہ آیا، آپ نا بال کھجا رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں لکڑی کی سلاخ آپ کے پاس ہوتی تھی، نوکدار، آپ اس سے بال کھجاتے تھے. ناخنوں سے نہیں کھجاتے تھے، ہمارے نیل گندے ہو جاتے ہیں. آپ بہت نفاست پسند تھے. تو آپ نے کہا اللہ کی قسم مجھے پتا ہوتا نا آپ جھانک رہے، میں آپ کی آنکھ توڑ دیتا. کہ گھر میں جھانک رہے. تو ہمیں یہ ادب سکھایا گیا، کسی کے گھر میں نہیں جھانکنا. دروازے پر سامنے کھڑے ہو کر اجازت ہی لینا، سائڈ پہ کھڑے ہو کر پرمیشن، تاکہ کوئی جھانکے تانک جھانک نہ ہو سکے. تو کوئی اپنے گھر میں کیا کر رہا ہے وہ میرا مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ اتنا اوپنلی ایک دوسرے کے ساتھ ناجائز تعلقات بنا رہے کہ لوگ دیکھ رہے، پھر سزا ہوگی، ٹھیک. یا وہ خود آ کر مان لے. ایک بھی زنا کی سزا گواہی پر نہیں ہوئی اسلام میں، اپنے کنفیشن پر ہوئی ہے، اقرار گناہ پر ہوئی. ریپ کی سزا ہوئی، کیونکہ ریپ تو ہوگا اسی طرح اوپنلی ہوگا. یا عورت جو ہے وہ خود آ کر کہہ دے گی. تو آج جو یہ اتنا عام ہے نا کہ موٹر وے پر کیسے ریپ کا ہوا، انڈیا میں بس میں لڑکی کے ساتھ ریپ کیا. تو یہ ساری چیزیں رک سکتی ہیں. پاکستان میں ریپ کی سزا جو ہے سنسار کرنا رکھے اگر عورت کے ساتھ ریپ ہے. اور اب تو یہ زیادہ اچھی جو ہے وہ ثبوت ہے نا، ڈی این اے سے پروو ہو جاتا ہے. تو پروو ہو گیا کہ یہ ریپسٹ ہے اور ریپسٹ کو سنسار بھی کیا جائے. آپ دیکھیں پھر کیسے باز آتے، کیسے ان کی نظریں جھکتی ہیں. یہ مذاق نہیں. اور پھر اللہ نے کہا کہ جب یہ سزا جاری کرو وہاں لوگ موجود ہونے چاہیے، پتہ چلے یہ حال ہونا ہے، کوئی نہیں کرے گا پھر یہ. اور رہ گئی یہ بات کہ یہ سزا جو ہے بڑی وحشیانہ ہے. اس عورت کا حال پتہ چلتا ہے جس کے ساتھ ریپ ہوتا ہے، جس تکلیف سے وہ ساری عمر گزرتی ہے. یہ تکلیف بھولنے والی نہیں ہے، کوئی عورت نہیں بھول سکتی جس کے ساتھ ایسا ہو جائے. تو ساری عمر جس اذیت سے وہ گزرتی ہے، اور پھر جو لوگوں کے رویے کے پتھر وہ کھاتی ہے، اس کا کیا.
وہ کسی کو نظر نہیں آتا. تو یہ سزا نافذ ہو جائے اگر, تو یہ آپ کے یہاں سے ریپ ختم ہو جائے, میں گارنٹی دیتی ہوں. لیکن اللہ ہمیں توفیق دے. قرآن جب تک عام نہیں کریں گے, اسلام کی طرف لوگوں کا ذہن نہیں آئے. اللہ ہمیں آسانی عطا فرمائے, آمین. اللہ ہم سے قبول کرے, اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اسلام کو رائج کر سکیں. اور اسلام کو رائج کرنے کا پہلا سٹیپ کیا ہے؟ قرآن عام کرنا. قرآن کا فہم عام ہوگا, لوگوں میں شعور آئے گا, تبھی تو لوگ جو ہے تبدیل ہوں. ٹھیک ہے, تو اللہ ہم سے قبول فرمائے, آمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.